بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سورہ یاسین قرآن مجید کی 36ویں سورت ہے جو مکی سورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ سورت اپنی عظمت، برکت اور فضیلت کے باعث امت مسلمہ میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے، جس کی روحانی اور ایمانی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ یاسین کی فضیلت، اسے قرآن کا دل کہنے کی وجہ، اس کے مضامین اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت پر تفصیل سے بات کریں گے۔ سورہ یاسین مکی سورت ہے جو قرآن مجید کے 22ویں پارے میں واقع ہے۔ اس میں 83 آیات، 733 کلمات اور 3068 حروف ہیں۔ یہ سورت اپنی نوعیت، ترتیب، فصاحت و بلاغت اور گہرے پیغامات کے باعث منفرد مقام رکھتی ہے۔ اس کا آغاز حروف مقطعات یاسین سے ہوتا ہے، جو قرآن کی بعض سورتوں کے آغاز میں موجود ہیں اور ان کے معنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ سورہ یاسین کے بنیادی موضوعات میں توحید، رسالت، آخرت اور اللہ کے نشانات پر غور و فکر کی دعوت شامل ہیں۔ یہ سورت انسان کو اللہ کی عظمت، اس کے احکامات اور آخرت کی حقیقت سے روشناس کراتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک قوم کی کہانی بیان کی گئی ہے جس نے اپنے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرانے کی وجہ سے عذاب الہی کا سامنا کیا، جو انسان کے لیے عبرت کا باعث ہے۔ سورہ یاسین کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے۔ ان احادیث سے اس سورت کی روحانی اہمیت اور اس کے پڑھنے کے فوائد واضح ہوتے ہیں۔ ذیل میں چند اہم احادیث کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا قلب ہوتا ہے اور قرآن کا قلب سورہ یاسین ہے۔ جو اسے ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا اجر لکھ دیتا ہے۔ ترمذی شریف۔ یہ حدیث سورہ یاسین کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ اسے قرآن کا دل کہنے کی وجہ اس کا گہرا روحانی اثر، ایمان کو مضبوط کرنے والی آیات اور اللہ کے ساتھ تعلق کو گہرا کرنے کی صلاحیت ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ یاسین کو اپنے مرنے والوں پر پڑھو۔ ابو داؤد و نسائی۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت موت کے وقت مغفرت اور سکون کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ اسے پڑھنے سے مشکلات میں آسانی اور دل کو سکون ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ یاسین کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھا، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ دارمی۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت نہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک عظیم عمل بھی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص رات کو سورہ یاسین پڑھتا ہے، وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ یہ اس سورت کی روحانی حفاظت اور برکت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت سے مغفرت، مشکلات میں آسانی، دل کا سکون اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اس کی تلاوت ہر حال میں برکت کا باعث بنتی ہے، خواہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کیوں نہ ہو۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہنے کی کئی وجوہات ہیں جو اس کے مضامین، اثرات اور روحانی اہمیت سے جڑی ہیں۔ سورہ یاسین میں قرآن کے بنیادی موضوعات یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا جامع انداز میں ذکر ہے۔ یہ سورت اللہ کی وحدانیت پر زور دیتی ہے، رسولوں کی دعوت کو اجاگر کرتی ہے اور آخرت کی حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ چونکہ یہ قرآن کے مرکزی پیغامات کی عکاسی کرتی ہے، اس لیے اسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت سے دل کو سکون ملتا ہے اور ایمان میں تازگی آتی ہے۔ اس کی آیات اللہ کی قدرت،
اس کی نشانیوں اور انسان کی ذمہ داریوں کی یاد دہانی کراتی ہیں۔ یہ انسان کو اللہ کے قریب لاتی ہے، جو اسے قرآن کا دل بنانے کی ایک اہم وجہ ہے۔ سورہ یاسین ایک ایسی سورت ہے جو ہر قسم کے حالات میں پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ بیمار کے لیے شفا، پریشان حال کے لیے سکون اور گنہگار کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اس کی جامعیت اسے قرآن کا مرکز بناتی ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے قرآن کا دل کہا۔ یہ حدیث اس کی عظمت اور اہمیت کو ثابت کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اسے دیگر سورتوں سے ممتاز کرتا ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت دنیا بھر کے مسلمانوں میں عام ہے۔ اسے صبح و شام، خوشی و غمی اور ہر مشکل حالات میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کی مقبولیت اسے قرآن کا ایک مرکزی حصہ بناتی ہے۔ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات میں اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کے نشانات کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر آیت نمبر 33 سے 44 میں زمین، آسمان، سورج، چاند اور دیگر کائناتی نشانیوں کا تذکرہ ہے، جو انسان کو اللہ کی عظمت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ سورہ یاسین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی گئی ہے۔ آیت نمبر 3 سے 6 میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ مبعوث کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ راست پر لائیں۔ سورہ یاسین آخرت کی حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ آیت نمبر 51 سے 65 میں قیامت کے دن کے مناظر، جنت و جہنم اور انسان کے اعمال کی جزا و سزا کا ذکر ہے۔ یہ آیات انسان کو آخرت کی تیاری کی ترغیب دیتی ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت 13 سے 32 میں ایک قوم کی کہانی بیان کی گئی ہے جس نے اپنے رسولوں کی بات نہ مانی اور عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ اس کہانی میں انسان کے لیے عبرت ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو قبول کریں۔ سورہ یاسین بار بار انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ مثال کے طور پر آیت نمبر 68 میں فرمایا گیا کہ اللہ انسان کی عمر کو بڑھاتا اور گھٹاتا ہے، جو اس کی قدرت کا ایک نشان ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کے متعدد فوائد ہیں جو اسے امت مسلمہ میں مقبول بناتے ہیں۔ ذیل میں چند اہم فوائد اور اس کے پڑھنے کے مواقع بیان کیے جاتے ہیں۔ سورہ یاسین کی تلاوت سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اس کے آیات انسان کو اللہ کے قریب لاتی ہیں اور پریشانیوں سے نجات دلاتی ہیں، جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے۔ سورہ یاسین کو پڑھنے سے مشکلات حل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں عطا ہوتی ہیں۔ حدیث کے مطابق سورہ یاسین کو مرنے والوں پر پڑھنے سے مغفرت اور سکون ملتا ہے، اس لیے اسے قبروں پر اور موت کے وقت پڑھا جاتا ہے۔ بہت سے علماء اور صوفیہ نے سورہ یاسین کو صبح و شام پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ اس کی تلاوت سے دن بھر کی حفاظت اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے وقت چند آداب کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس کی برکت سے فیضیاب ہوا جا سکے۔ سورہ یاسین کی تلاوت سے پہلے وضو کرنا اور پاک حالت میں ہونا مستحب ہے۔ اس کی تلاوت اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، نہ کہ دنیاوی مقاصد کے لیے۔ سورہ یاسین کی آیات کو سمجھ کر اور ان کی معانی پر غور کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ سورہ یاسین کو پرسکون ماحول میں، خاص طور پر رات یا صبح کے وقت پڑھنا زیادہ اثر انگیز ہوتا ہے۔ سورہ یاسین قرآن کریم کی 36ویں سورت ہے جو اپنی فضیلت اور برکت کے باعث امت مسلمہ میں مقبول ہے۔ اسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قرآن کے بنیادی پیغامات کا احاطہ کرتی ہے اور ایمان کو تازگی بخشتی ہے۔ احادیث میں اس کی تلاوت سے مغفرت، مشکلات میں آسانی اور روحانی سکون کی بشارت دی گئی ہے۔ اس کے مضامین میں توحید، رسالت، آخرت اور اللہ کی نشانیوں پر غور کی دعوت شامل ہے۔ سورہ یاسین کو صبح و شام، موت کے وقت اور ہر مشکل حال میں پڑھنا مستحب ہے۔ اس کی تلاوت کے لیے خلوص، وضو اور غور و فکر ضروری ہے۔ سورہ یاسین
نہ صرف قرآن کریم کا دل ہے بلکہ یہ دلوں کو روشنی اور روحوں کا قرار بھی ہے۔ اس کی آیات ہر سانس کے ساتھ اللہ کی یاد دلاتی ہیں اور انسان کو اس کے خالق کے قریب لاتی ہیں۔ یہ سورت ایک ایسی روحانی دولت ہے جو ہر مومن کے لیے راہ ہدایت اور سکون کا سرچشمہ ہے۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ سورہ یاسین کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اس کے پیغام پر غور کریں گے اور اس کی برکتوں سے اپنے دلوں کو منور کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی سمجھ، اس پر عمل اور اس کی تعلیمات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے خیالات کمنٹس میں بتائیں کہ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کس وقت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔